الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کا ذکر ہو رہا ہے کہ جن میں احکام موجود ہیں اور مقصود ہے اطاعت و فرما برداری کی طرف مائل کرنا، اور ان احکام کو جاننا کہ جن احکام کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں سے اطاعت اور فرما برداری کو طلب فرما رہے ہیں۔ تو کئی حدیثیں ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کی۔ ایک حدیث پچھلے پروگرام میں عرض کی تھی کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم عورتوں کے پاس جانے سے گریز کرو۔ مراد نامحرم عورتیں تھیں تو انصاری صحابی تھے، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ شوہر کے قریبی رشتہ دار کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ شوہر کا قرابت دار تو موت ہے، یعنی چونکہ قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، جیسے بھی اس میں کزنز وغیرہ، اگرچہ سرکار نے تو شوہر کی طرف کے رشتہ داروں کا بیان فرمایا، لیکن کزنز وغیرہ جیسے ہوتے ہیں چونکہ بچپن میں ساتھ ایک دوسرے سے میل جول ہوتا ہے اور پھر بڑے ہوتے ہیں تو آپس میں ہنسی مذاق ٹھٹا ہوتا ہے، سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، اور بڑے ہو جانے کے بعد بھی یہ سلسلے بعض اوقات جاری رہتے ہیں اور پھر یہ گناہوں کی طرف انسان کو مائل کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نامحرم عورتوں کی سے تنہائی اختیار نہ کی جائے۔ پچھلے پروگرام کے لاسٹ میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ کوئی بھی شخص اپنے نفس پر اعتماد نہ کرے اور اپنے نفس کے بارے میں یہ نہ سوچے کہ میں تو کوئی گناہ نہیں کر سکتا، میرے اندر تو کوئی برائی پیدا نہیں ہوگی۔ شیطان بہت خطرناک ہے اور یہ نفس نے اچھوں کو برباد کر دیا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ہمیں اپنے نفوس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے اور حتی الامکان دوری رہیں تو بہت بہتر ہے۔ میں اس کو آپ کو واقعہ عرض کرتا ہوں کہ علامہ جلال الدین سیوطی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الصدور میں بھی یہ نقل فرمایا ہے کہ ہاں یہ اس طرح کا واقعہ ہے، لیکن ایک اور کتابوں میں بھی ہے کہ ایک عابد تھا بنی اسرائیل میں، بڑا متقی پرہیزگار تھا اور وہ کسی سے نہیں ملتا تھا۔ تو اس زمانے میں 3 بھائی تھے جو اکثر بادشاہ کے حکم پر جہاد پر جاتے تھے، اور ان کی ایک بہن تھی۔ تو اس نے وہ جب ایک دفعہ جانے لگے تو انہوں نے کہا بہن کو کہاں چھوڑ کر جائیں؟ تو ایک بھائی نے مشورہ دیا کہ ہم اس عابد کے پاس جاتے ہیں اور اپنی بہن کی حفاظت کا ذمہ اس کو دے دیتے ہیں، کیونکہ بڑا متقی پرہیزگار آدمی ہے، کبھی اس کو کسی برائی میں نہیں دیکھا تو وہ حفاظت کرے گا۔ وہ تینوں گئے، اس سے بات کی، اس نے کہا کہ بھئی میں یہ ذمہ داری نہیں لے سکتا، عورت کا معاملہ ہے اور شیطان حاوی ہو سکتا ہے، میں بالکل نہیں کر سکتا۔ بہت زیادہ جب اصرار بڑھا، بہت زیادہ انہوں نے سمجھایا کہ دیکھیں جی ہم نے تو جہاد کرنا ہے اور آپ کو بھی ثواب ملے گا وغیرہ، تو اس نے کہا چلو ایسا ہو سکتا ہے کہ تم میرے عبادت خانے کے سامنے ایک عارضی طور پر چھوٹا کمرہ تیار کر دو، وہاں تمہاری بہن رہے، میں اتنا کر سکوں گا کہ میں باہر سے تالا لگا کر رکھوں گا تاکہ کوئی اندر داخل نہ ہو سکے، اور کھانا وغیرہ وہاں رکھ دیا کروں گا، وہ دروازے کے نیچے سے اٹھا لیا کرے گی، اور بس۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ سب ہو گیا، بھائی چلے گئے۔ اب یہ جا کے روزانہ کھانا دیتا، واپس آ جاتا، کھانا دیتا واپس، کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ کچھ عرصے بعد شیطان نے اس کا ذہن بنانا شروع کیا کہ دیکھو وہ بھی آخر ایک انسان ہے، کب تک انسان اکیلا رہ سکتا ہے؟ تم تو ایک عابد ہو، تم اپنے نفس پہ غالب ہو، وہ تو نہیں ہے، وہ کس قدر الجھن اور تکلیف محسوس کرتی ہوگی، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، تو کیوں نہ دروازے کے باہر سے تھوڑی سی بات کر لی جائے۔ تو اس نے ایک دن کہا کہ بھئی آپ بور ہو جاتی ہوں گی، چلے میں تھوڑی سی گفتگو کر لیتا ہوں۔ 2-4 ایسی باتیں کی مباح قسم کی اور آ گیا، پھر یہ سلسلہ چل پڑا۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو شیطان بہت تیز ہے، اس نے دل میں خیال ڈالا کہ اگر آمنے سامنے بیٹھ کے بات کر لیں تو کیا حرج ہے۔ اس نے دیکھو کمرے کے اندر رہتی ہے، انسان کا چہرہ ہی نہیں دیکھا، عرصہ دراز ہو گیا، تو اس لیے آمنے سامنے بیٹھ جائیں۔ اس نے آفر کی، آمنے سامنے بیٹھنے لگ گئے، گفتگو ہونے لگ گئی، اور پھر شیطان نے مزید بہکایا اور پھر دل کا میلان ہوا، پھر گناہ ہوا اور وہ حاملہ ہو گئی۔ اب اس کو خوف پیدا ہوا کہ اگر اس کے بھائی آ جائیں گے اور یہ دیکھیں گے تو پھر میری تو عزت خاک میں مل جائے گی، تو شیطان نے اس کو مزید بہکایا کہ اس کو قتل کر دے اور اپنے عبادت خانے کے صحن میں اس کو دبا دے۔ بھائی آئیں گے تو کہہ دینا بھی مجھے کیا پتہ کہاں چلی گئی، میں تو جاتا ہی نہیں تھا وہاں پر، میں تو اندر رہتا تھا۔ اور اس نے ایسے ہی کیا، مار کر اس کو دفنا دیا۔ اب جب بھائی آئے انہوں نے آ کے پوچھا تو بھئی ہماری بہن کہاں ہے؟ تو اس نے کہا جی مجھے تو نہیں پتہ، میں تو اپنے اندر رہتا تھا، بس کھانا پہنچاتا تھا پھر واپس آ جاتا تھا، اس دوران وہ کہیں چلی گئی ہو بیچ کے وقت میں تو مجھے نہیں معلوم۔
تو بھائی بڑے پریشان ہوئے، بہرحال انہوں نے بہت ڈھونڈا، نہیں ملی، وہ چلے گئے۔ ایک بھائی کو خواب میں شیطان آیا اور شیطان نے کہا کہ تیری بہن کو اس نے مارا ہے عابد نے اور فلاں جگہ دفن کیا ہوا ہے، وہ اطلاع دے کر چلا گیا۔ اگلے دن وہ بھائی اٹھا تو اس نے اپنے بھائیوں سے کہا، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، وہ اتنا بڑا عابد ہے، ایسی تمہیں خواب نظر آ گیا تو تم نے اس کے اوپر اس کو بنیاد بنا لیا۔ لیکن اس کا اصرار بڑھا تو بادشاہ کے پاس پہنچ گیا، بادشاہ کو سارا معاملہ بتایا۔ بادشاہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اطمینان قلب کے لیے اگر کھود کر دیکھ لیا جائے تو کیا حرج ہے۔ اب جب وہ آئے وہاں پر کھودا تو وہ لاش نکل آئی۔ بادشاہ نے حکم دیا، پتہ چل گیا، اس نے اقرار کر لیا، بادشاہ نے حکم دیا اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا جائے۔ اب جب وہ عابد جیل میں تھا تو شیطان سامنے ظاہر ہوا اور اس نے کہا کہ دیکھ، میں نے ہی تجھے یہاں تک پہنچایا، اب اگر تو چاہے تو میں تجھے نجات بھی دلوا سکتا ہوں۔ تو عابد چونکہ اب زوال عزت اس کی شرمندگی بھی تھی اور اس کو موت کا خوف بھی تھا، کہنے لگا اچھا بتا کیا کرنا ہے۔ شیطان نے کہا تو مجھے سجدہ کر دے تو میں تجھے بچا لوں۔ اس نے اس کو سجدہ کر لیا، شیطان غائب ہو گیا، وہاں سے فوجی آئے، اس کو پکڑ کر پھانسی پہ چڑھا دیا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیں کس طریقے سے شیطان آہستہ آہستہ انسان کو تباہ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اس سے گناہ کرواتا ہے اور پھر اس طریقے سے بعض وقت کفریات تک لے جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے۔ اس لیے فیس بک وغیرہ پر آپ دوستی ضرور کریں، لیکن مرد کی مرد سے دوستی ہو یہی بیسٹ ہے، عورتوں سے دوستی کریں۔ نامحرم سے دوستی کرنے میں نقصان کے بڑے پہلو ہوتے ہیں اور انسان گناہ کی طرف مائل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، دیکھیں بخاری مسلم کی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے الا مع ذی محرم، مگر جب کہ ذی محرم ساتھ ہو، یعنی آپ کی بھی کوئی بیوی ہے، زوجہ ہیں جیسے، یا والدہ ہیں، بہن ہیں، اور پھر کوئی عورت ہے تو یہ تو چل جائے گا ایک چیز، لیکن اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا منع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ جہاں مرد اور عورت تنہا ہوں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے، یعنی ضرور کوئی نہ کوئی خراب خیال شیطان ڈالتا ہے۔ ہمیں کسی پہ بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن بہرحال یہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے خواتین کو اگر وہ ضرورتاً جاب کر رہی ہیں تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ ضرورت کے تحت عورت جاب کر سکتی ہے، لیکن حکم یہی ہوتا ہے اور علماء یہی فرماتے ہیں کہ اس میں کوشش حتی الامکان وہ عورت یہ کرے کہ مرد سے کسی معاملے میں تنہائی نہ ہو، حتی الامکان بھرپور کوشش یہی جاری رکھے، ورنہ پھر گناہ کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں بہرحال کسی پہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایک شرعی مسئلہ ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت برائدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجاہدین کی عورتوں کی عزت پیچھے رہ جانے والوں پر ایسے ہی حرام ہے جیسے ان کی اپنی ماؤں کی عزت۔ یہ نبی حدیث چل رہی ہے، لیکن میں پس منظر عرض کر دیتا ہوں کہ جو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ مجاہدین کا ایک گروہ جنگ پر گیا ہے، سرکار نے جہاد پر بھیج دیا، تو ان کے گھر والے، یقینی سی بات ہے بیوی بچے پیچھے رہ گئے، اور کچھ اصحاب تھے وہ بھی پیچھے ہوتے تھے، تو سرکار پھر ان کو فرماتے تھے کہ ان کی دیکھ بھال کریں، حفاظت کریں، کوئی چیز لانی ہے، کوئی بیماری وغیرہ ہو جاتی ہے تو وہ دیکھ بھال کرتے تھے۔ پھر جب یہ آ جاتے تھے، دوسرے جاتے تو یہ واپس آنے والے ان کے اہل و عیال کا خیال کرتے تھے۔ تو یہ سرکار سمجھا رہے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے کسی مسلمان بھائی سے کہا یار میرے گھر کا خیال کرنا، اور وہ باہر چلا گیا ہے، تو اب پیچھے جو گھر والے ہیں ان کی اس شخص کے لیے عزت ویسی ہے جیسے اپنے ماؤں کی عزت۔ تو سرکار نے فرمایا کہ مجاہدین کی عورتوں کی عزت پیچھے رہ جانے والوں پر ایسے ہی حرام ہے جیسے ان کی اپنی ماؤں کی عزت۔ پھر فرمایا کہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے جو شخص مجاہدین میں سے کسی کے گھر والوں کا جانشین یعنی نگران بنے اور پھر خیانت کرے تو قیامت کے دن وہ مجاہد کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور وہ اس کی نیکیوں میں سے جتنی چاہے لے لے گا یہاں تک کہ وہ راضی ہو جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کو آفر کرے گا کہ تم اس شخص نے تمہارے اہل میں خیانت کی ہے، جتنی نیکیاں تم لے جاؤ، جب تک تم راضی نہیں ہوتے نیکیاں لے لو۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ وہ یہاں تک کہ وہ راضی ہو۔ سرکار نے فرمایا کہ ہماری طرف سرکار متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے
یہ اس کی تفسیر یہ بیان کی ہے شرح کہ سرکار نے بات بیان کر کے فرمایا کیا خیال اب تمہارا بتاؤ. تو مراد یہ تھی سرکار کی کہ کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں کہ جس کو یہ آفر کر دی جائے کہ وہ جتنی نیکیاں لے لے تو کیا وہ تھوڑی بہت نیکیوں پہ راضی ہوگا؟ یقینی سی بات ہے کہ وہ چاہے گا کہ اس کی ساری نیکیاں میں لے لوں. ایک تو خیانت کا غصہ، اور دوسرا پھر میدان محشر میں جب نیکیوں کی اہمیت سب کے سامنے ظاہر ہوگی تو انسان چاہے گا کہ دوسرے کی نیکیاں بھی مجھے مل جائیں، تو وہ ساری نیکیاں لے لے گا. تو یہ سرکار کے سمجھانے کا مقصود ہے. اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ اگر کوئی شخص ملک سے باہر چلا جاتا ہے، اب یہ تو مجاہدین کا تھا، ہم عام مثالیں لے لیتے ہیں. بعض اوقات قریب رشتہ دار ہوتا ہے، وہ باہر کمانے کے لیے چلا جاتا ہے، 3 سال کا ایگریمنٹ ہے، 5 سال کا ہے، مجبوری ہوتی ہے. اور بعض اوقات ایسی جگہ چلے جاتے ہیں کہ بیچ میں چھٹی بھی نہیں ملتی ہیں، 2 سال میں ایک دفعہ آتے ہیں، 3 سال میں آتے ہیں. اس میں یقیناً وہ اپنے پیچھے رہ جانے والے رشتہ داروں میں سے کسی کو کہہ جاتے ہیں کہ یار تھوڑا گھر کا خیال کر لینا، اور پھر وہ دوسرے لوگوں کا آنا جانا گھر پہ شروع ہو جاتا ہے. تو اب یہ نہیں ہے کہ انسان موقع کی طاق میں رہے کہ چلیں جی اب تو وہ فلاں چلا گیا ہے، اب کوئی مجھے موقع ملے تو ایسا ایسا ہو جائے. تو یہ یاد رکھیں سرکار نے کتنے سخت الفاظ بیان فرمائے کہ جو پیچھے رہ جانے والوں کی حفاظت کرے اس عورت کی عزت اس شخص کے لیے بالکل ایسا ہے جیسے اپنی ماں کی عزت. تو اس لیے خیانت کا تصور بھی نہیں پیدا ہونا چاہیے، اور جو ایسا کرے گا تو میدان محشر میں پھر اس کے سامنے کھڑا ہوگا. اگر کوئی سوچے کہ یار وہ تو باہر گیا ہوا، چلو میں امانت میں خیانت کر لیتا ہوں، کون سا اس کو پتہ چلے گا؟ تو یہاں تو پتہ شاید نہ چلے، پردہ رہ جائے، لیکن میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ آمنے سامنے کھڑا کر دے گا، اور پھر حساب کتاب دینا پڑے گا، اور پھر وہاں شرمندگی ہوگی. اگر ایک دوست نے آپ پر اعتماد کیا، سگا بھائی اعتماد کر کے چلا گیا، بڑے بھائی جسے چلے گا چھوٹے بھائی کو کہہ گیا، تو اب یہ دیور بھابھی گھر میں ہیں تو اس میں گناہ کے امکانات ہو سکتے ہیں. تو پھر میدان محشر میں کس قدر شرمندگی ہوگی جب اس شخص کے سامنے ظاہر ہوگا کہ جس کو تم نگہبان بنا کر گئے تھے اس نے تمہارے اہل میں خیانت کی ہے. تو شرمندگی، رسوائی، اور پھر نیکیاں. اچھا نیکیاں کسی کی مقبول ہوں گی تو وہ لے سکتا ہے، جو ضائع ہو گئی نیکیاں یا کی نہیں ہیں تو پھر کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہاں جو نیکیاں دی جائیں گی وہ ہوں گی جو نام اعمال میں موجود ہوں اور مقبول ہوں، اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لی گئی ہوں. ایسی قیمتی چیز دینی پڑے گی. اس میں ضمناً میں یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ یہ تو مردوں کو مخاطب سرکار نے کیا کہ بھئی تم ایسا نہ کرنا ورنہ کھڑا کیا جائے گا. اس میں عورتوں کی طرف بھی اشارہ ہوگا کہ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو نامحرموں سے روابط رکھ کر اور وہ امانت میں خیانت کی مرتکبہ ہوتی ہیں. یعنی شوہر سے باہر چلا گیا تو وہ کسی کے ساتھ اگر مراسم بڑھا لیں تو یقینی سی بات ہے کہ مرد کا بھی قصور ہے، لیکن سے بڑا قصور تو عورت کا ہے. عورت اگر کسی کے ساتھ نرم نہ ہو، عورت کسی کو راستہ نہ بتائے تو کوئی اس کے ساتھ زبردستی تو نہیں کر سکتا. تو یہ اکثر جو کیسز ہوتے ہیں اس میں بعض اوقات اگر چیز منکشف ہو جاتی ہے تو لوگ مرد کو ہی برا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ بہت سی جگہوں پر قصور خود عورت کا ہوتا. وہ جان بوجھ کر کسی کو قریب آنے دے گی، وہ جان بوجھ کر کسی سے روابط بڑھائے گی یا کسی کو بڑھانے دے گی تبھی ہوگا نا. اگر وہ کسی سے رابطہ نہ رکھے تو بالکل کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا. تو اس لیے قصوروار تو عورت بھی ہوگی. لیکن اکثر یہ دیکھا جب اس قسم کے کیسز آتے ہیں تو عورت بالکل مظلومہ بن جاتی ہے، اور ہمدردی کرنے والے بھی عورت کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی اس کے ساتھ ایسا ہو گیا، اس کے ساتھ ایسا کر دیا، اس مرد بھائی بہت ظالم آدمی ہے. تو بھائی اس نے کیا زبردستی کیا تھا، یہ کس طرح کیا تھا، کیا عورت راضی تھی کہ نہیں تھی؟ اگر تو واقعی اس نے زبردستی کی اور عورت بالکل راضی نہیں تھی تو پھر تو بیچاری پاک باز ہے، سارا قصور اس کا ہے. لیکن اگر یہ بھی راضی تھی تو پھر اسی کو بلیم دینے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس کے اوپر بھی الزام لگنا چاہیے اور سزا عورت کو بھی ملنی چاہیے. اس لیے بہت سی خواتین جن کے شوہر باہر کے ملکوں میں ہوتے ہیں یا ملک پاکستان میں ہی ہیں لیکن دوسرے شہروں میں ڈیوٹی ہے، ہفتے میں ایک بار یا 15 دن میں ایک بار آتے ہیں، انہیں بھی اپنی عزت کی حفاظت کی بالکل کوشش کرنی چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں ان میاں بیوی کو بھی آمنے سامنے کھڑا کر دے اور پھر پتہ چلے کہ بیوی نے چونکہ شوہر کی امانت میں خیانت کی تھی لہذا شوہر کو اختیار دے دیا جائے کہ اب بیوی کے نام اعمال سے نیکیاں نکال لو. پھر وہاں شرمندگی، رسوائی ہے اور آخرت کا عذاب ہے. اس لیے حتی الامکان ہمیں سوچنا سمجھنا چاہیے. یوں ہی یہ جو فلیٹس وغیرہ ہوتے ہیں ان میں چونکہ کنجسٹڈ ہوتی ہے آبادی اور قریب قریب گھر ہوتے ہیں اور ہر جگہ کوئی کیمرے وغیرہ بھی نہیں لگے ہوتے ہیں، اس میں زیادہ امکانات ہوتے ہیں
کیونکہ ہر ایک دوسرے کو جانتا ہے کون افراد، کتنے افراد گھر میں ہیں، کون کہاں گیا ہے، کہاں نہیں گیا ہوا. پھر آتے جاتے ہوئے آمنا سامنا بہت زیادہ ہوتا ہے، لفٹوں میں ہو جاتا ہے، تو زیادہ گناہ کے امکانات ہوتے ہیں. تو اس لیے ایسی جگہوں پر خاص طور پر مرد کو بھی ریزرو رہنا چاہیے اور ہماری بہنوں کو بھی اپنی عزت کی کامل حفاظت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. اگلے ایک اور حدیث کی طرف آتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں والا حلیہ اختیار کرنے والے مردوں پر اور مردانہ انداز اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں پر اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے. ایک اور روایت لے لیتے ہیں ابو داؤد کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کا سا لباس پہنتا ہے، اور اس عورت پر بھی لعنت فرمائی ہے جو مردوں کا سا لباس پہنتی ہے. تو اس میں معلوم یہ ہوا کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ مرد مرد نظر آئے اور عورت عورت نظر آئے. اگر عورت ایسی حیت اختیار کر لے کہ دور سے دیکھنے میں مرد دکھائی دے، یا مرد ایسی حیت اختیار کرے، ایسا انداز اختیار کرے کہ دور سے دیکھنے میں عورت دکھائی دے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میں نہیں عرض کر رہا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ کی اس شخص پر یا اس عورت پر لعنت ہوتی ہے. اور لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے. تو اب ہمارے ہاں تو ہم خیر نعمت اور رحمت کا الگ ہی تصور رکھتے ہیں. اگر ہمیں گناہوں کے باوجود کچھ مل رہا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کی رحمت ہے اور بس کرم ہے ہم پر. اس لیے لوگ گناہ بھی نہیں چھوڑتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، اس کی ڈھیل دینے کی عادت ہے. تو لہٰذا ہم اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اگر کچھ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا تو یہ نعمتیں روک نہ دیتا. ہمیں تو دوسروں سے زیادہ نعمتیں مل رہی ہیں. جو جتنا بڑا گناہگار اس کو نعمتیں بعض اوقات زیادہ مل رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی علامت نہیں ہے. اس پہ کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.